السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وقال الله تبارك وتعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بے انتہا احسان کے نتیجے میں ہم نے رمضان المبارک کے روزے ادا کیے، جو اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ادا کروائے۔ آج 29واں روزہ ہے، 5ویں جمعہ ہے، اور آج مغرب کے وقت عید الفطر کا چاند دیکھنا ہے۔ رمضان کے جتنے بھی اعمال تھے اس کے متعلق باتیں ہوئی، بیانات ہوئی۔ اب 4 امور باقی ہیں۔ ایک، رمضان المبارک میں کسی عذر، بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک کے جو روزے قضا ہو گئے، جو روزے ادائیگی سے رہ گئے، اس کی قضا، خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ رمضان المبارک میں بلا عذر شرعی روزہ رکھ کر کے اگر توڑ دیا تو اس کا قضا اور کفارہ۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، آنے والی رات عید الفطر کی رات ہو سکتی ہے، عید کی رات کے احکام، اس کے بعد کا دن عید الفطر کا دن ہے، عید کے دن کے احکام اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ یہ 4 چیزیں، عمل کا زمانہ بہت مختصر ہے اور 4 عملوں سے ہم کو سابقہ پڑتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز، رمضان المبارک میں ہم نے جو معمولات ادا کی، اس کے فرض روزے اور اس کی راتوں کا قیام، اس کے انوارات اور اس کے برکات سال بھر محفوظ رہتے ہیں، جس کے لیے باقی 11 مہینوں میں ہر کبیرہ گناہ سے اور ہر چھوٹا گناہ جو بڑے گناہ تک پہنچانے والا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے تقوی کے خلاف ہے، اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ عید کی خوشی کے تصور میں
انسان رمضان المبارک کو عید کی مغرب سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی عذر پیش آ گیا، رمضان المبارک میں بیماری آ گئی، رمضان المبارک میں سفر آ گیا اور ہم سے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوا، رکھا نہیں ہم نے، وہ عورتیں جن کو ماہواری آ گئی اور حسب عادت 3 سے زیادہ 5، 7، 9، 10 دن تک، اب ان 10 دن کے ماہواری کی قضا، عورت کو رمضان کے مہینے میں ڈیلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اب نفاس کے خون کی وجہ سے عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، حمل کی حفاظت کے غرض سے اور حمل کے زمانے میں روزے کی تکلیف کی وجہ سے عورت کا روزہ چھوٹا ہے۔ وہ عورت جس کا بچہ دودھ پیتا تھا اور دودھ پیتے بچے کے دودھ کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تھا، یہ اعذار ہے۔ اور بیماریاں ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، لقوا لگ گیا تھا، مہلک بیماری میں مبتلا تھا، یہ بیماریاں ہیں، یا کوئی شرعی سفر پیش آ گیا تھا اور روزہ نہیں رکھ سکا، ان تمام صورتوں میں رمضان کے بعد جتنے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی۔ چاہے تو آپ ایک ساتھ روزے رکھ لیں، چاہے تو آپ ایک ایک کر کے رکھ لیں، اور روزے کی قضا روزہ ہی ہے۔ لیکن بالفرض و تبدیل اگر ڈائبٹیز والا بیمار یا کینسر کا مریض جس کو بعد میں طاقت پیدا نہیں ہوئی، یا ایسا شیخ فانی ایسے بڑھاپے میں مبتلا ہے جس کے بعد طاقت کا کوئی تصور نہیں، یا ایسا مرض الوفات کا مریض جس کے بعد صحت کی کوئی امید نہیں، ان تمام صورتوں میں روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے، روزے کا کفارہ نہیں، روزے کا فطرہ نہیں، روزے کا فدیہ۔ فدیہ کا مطلب اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں انسان کی جان بندھی رہتی ہے۔ جیسے ہم نے روزہ رکھا ہے، اس فریضے کے ساتھ ہماری جان باندھ دی گئی ہے، اس بندھی ہوئی جان کے ساتھ ہم کھا پی نہیں سکتے، اس لیے کہ روزے نے نہ کھانے سے ہم کو باندھ دیا، نہ پینے سے ہم کو باندھ دیا، خواہشات پوری کرنے سے ہم کو باندھ دیا۔ تو روزے کی فدیے کا مطلب اس فریضے کے ساتھ انسان کی جان بندھی ہوئی ہے، اور اس کا فدیہ جب ادا کر دے گا تو انسان کی جان چھوٹ جائے گی، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کینسر کا مریض، یہ ڈائبٹیز کا مریض، یہ لقوے کا مریض، اور وہ بڑھاپا کہ جس کے بعد تندرستی کی امید نہیں، وہ ایک روزے کا فدیہ ادا کرے۔ جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کا کتنا فدیہ دینا پڑے گا؟ وہی جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، گیہوں سے دیتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں، کھجور سے دیتا ہے تو 3.5 کلو، جو سے دیتا ہے تو 3.5 کلو، باجرہ دیتا ہے تو 3.5 کلو، جوار دیتا ہے تو 3.5 کلو، مکئی دیتا ہے تو 3.5 کلو، یہ فدیہ دے دے گا تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت کے اندر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تندرست صحیح سالم انسان عذر بیماری سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹا، اس کا فدیہ نہیں لیا جاتا ہے، اس کو تو بھوشیہ میں روزہ رکھنا ہے 11 مہینے میں، پورے 11 مہینے میں رمضان کے روزے کی قضا کر دینی ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ روزہ رکھا تھا، روزہ رکھا نہیں، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اب احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ کا بہت بڑا فریضہ چھوڑ کر کے ظلم کیا میرے نفس پر، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس کی قضا کی یہ شکل ہے۔ ایک انسان نے بلا وجہ دنیاوی
چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور کھانے پینے کی لذتوں کی وجہ سے یا اپنی بیوی سے جائز طریقے سے ہوس پوری کرنے میں روزی کی حالت میں عمدن اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لاگو پڑتے ہیں۔ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سفر درپیش نہیں، وگر کارن شوقیہ خوشی سے لذت کے ساتھ اگر رمضان کا ایک روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا بھی لاگو پڑے گی، کفارہ بھی لاگو پڑے گا، اور اس کے کفارے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز کرنی پڑتی ہے، یا تو غلام باندی آزاد کرے، غلام آزاد کرے، باندی آزاد کرے پہلے نمبر میں کفارے میں روزے کے۔ لیکن غلام کا زمانہ نہیں ہے، یہ باندیوں کا زمانہ نہیں۔ غلام باندی جہاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں معرکہ لڑا جائے اور دشمن جماعتوں کے افراد مرد قید ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اور دشمن افراد کی عورتیں قید ہو کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، ان مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے، ان عورتوں کو باندیاں بنائی جاتی ہیں، اس کا سلسلہ مفقود ہو چکا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ قضا اور کفارے کی دوسری ترتیب یہ ہے 61 روزے رکھنے کی، ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے، اور 60 میں درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر 40 روزے رکھ لیے 41واں چھوٹ گیا تو پھر سے ایک کرے، 50 روزے رکھ لیے اور 51واں چھوٹ گیا تو پھر سے ایک کرے، 59 روزے رکھے 60واں روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر سے ایک کرے، یہ کفارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ مجھ سے مشکل ہو گیا، اب 60 روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں، میرے میں طاقت نہیں ہے، یعنی میں خواہشات کے پورا کرنے سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا ہوں اور دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے سے کبھی بھی میں باز نہیں آ سکتا ہوں، تو شریعت نے تیسرا اپائے رکھا ہے 60 مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے تو یہ روزے کا کفارہ ہو گئے۔ لیکن یہ آدمی شوقیہ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے فاسق بھی ٹھہرا، اس لیے اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو توڑ دو، 60 مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلا دیں گے، اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس نے یہ سمجھ کر بھی کیا یہ فاسق ہو گیا، یہ مردود الشہادت ہو گیا، لیکن اگر انجام سے ناواقف تھا اور لطف اندوز ہو کر وہ قضا کفارے کا مرتکب ہوا اور پہلی صورت مفقود ہے، دوسری صورت کی ادائیگی کی طاقت نہیں، تو 60 مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، توبہ بھی کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے عذر بیماری سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے یا عمدن جو ہے رمضان کا روزہ بلا عذر بیماری سفر کے توڑ دیا، اس کے قضا اور کفارے کی یہ ترتیب ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم آتا ہے جس کو ہم ششائد کہتے ہیں، شش کا معنی 6، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو 6 روزے ششائد کے روزے ہیں، 6 روزوں پر پورا ہو کر کے خوشی منائی جاتی ہے، اس لیے ششعید 6 روزوں کی خوشی۔ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے فائدہ یہ ہے زمانے پر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، لہذا اگر کوئی اس کی عادت بنائے تو اچھی چیز ہے۔ آنے والی رات عید کی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر میں 5 راتیں آتی ہیں، جس میں کوئی آدمی جاگ لے اور عبادت کر لے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے سال بھر میں 2 راتیں ہیں، جو آدمی جاگ کر عبادت میں گزار دے، جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے
اس دن اس آدمی کا دل نہیں مرے گا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحج مہینے کی 8، 9 اور 10، تراویح، عرفہ اور عید الاضحیٰ کی رات، 3 راتیں ساتھ میں ہیں۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ کی راتیں، رمضان عید کی رات اور شعبان کی 15ویں رات، 4 راتیں ابھی نہیں، لیکن آج آنے والی رات اگر عید کا چاند ڈکلیئر ہو گیا تو مغرب سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک۔ کیا فائدہ ملے گا؟ 2 فائدے نصیب ہوں گے۔ جو آدمی عبادت میں رات گزارے گا، پوری رات ضروری نہیں ہے، رات کا جتنا حصہ عبادت کر لے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس آدمی کا دل زندہ رہے گا۔ یہ رات بہت بڑی رات ہے، لہذا عید کی رات کو عبادت میں یا کچھ وقت عبادت میں خاص کر دینا چاہیے۔ آنے والا دن عید کا دن ہے، اس میں عید کی نماز سے پہلے فریضہ ادا کیا جاتا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ آج مغرب سے اگر عید کا چاند ڈکلیئر ہو گیا، یہ فطرے کی ادائیگی کا وقت شروع ہو گیا۔ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم دین میں روزوں میں کتنا بھی احتیاط کریں، لیکن لغو کلام اور لغو کام سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ بیکار بات زبان سے نکل جاتی ہے، کچھ نہیں تو ادھر ادھر کے تذکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لغو کلام اور لغو کام اگلی شریعتوں میں نہ بولنے کا بھی روزہ تھا، ابھی بولے نہیں، اس کو بھی روزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم کے یہاں عیسیٰ کا تولد ہوا تو باری تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کو لوگ عیسیٰ کے بابت سوال کرے تو یوں کہہ دینا فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج انسانوں سے کلام نہ کرنے کا میں نے روزہ رکھا ہے۔ روزے کا مقصود لغو کلام اور لغو کام سے آدمی بچے، لیکن انسان ہے، کتنا بھی احتیاط کر لو لغو کلام ہو جاتا ہے، لغو کام ہو جاتا ہے، اس سے روزوں میں نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اب روزوں میں جب عیب پیدا ہوا، اس عیب کی تلافی کے لیے فطرہ رکھا گیا ہے۔ فطرہ کتنی مرتبہ سمجھایا جاتا ہے، لیکن انسان یہ کہتا ہے برتن کا فطرہ، مکان کا فطرہ، ارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فطرے کا تعلق روزے سے ہے۔ روزے کا عیب، روزے کا نقصان، روزے کی کمی کوتاہی کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرہ رکھا ہے۔ یہ ادا کر دینے سے ہمارے روزے کلین ہو جاتے ہیں، ہمارے روزے صاف شفاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ، عید صرف مالداروں کی نہیں ہے، عید غریبوں کی بھی ہے۔ لہذا دوسری وجہ یہ ہے کہ فطرے کی مقدار جو گھر میں ہے، گیہوں سے، اناج سے یا روکڑ رقم سے، چیز وستو سے آدمی غریب کے گھر تلاش کرے، اور عید کے دن جیسے ہمارے گھر میں لذیذ کھانے بنتے ہیں، غریب کے گھر میں بھی کھانے بنے، تو غریب کی عید مالدار کی عید سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس لیے رات کو ان کے گھروں میں کھانا پہنچ جانا چاہیے تاکہ عید کے دن ان کے گھر میں بھی چولہا جلے۔ 2 وجہ سے فطرہ رکھا گیا۔ فطرے کی ادائیگی کا ٹائم کب ہے؟ عید کا چاند ڈکلیئر ہو گیا، اب یہ ادا کرنا شروع کر دے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا، یہ صدقۃ الفطر واجب ادا ہوا، اور کسی نے کوتاہی کی، ادا نہیں کیا اور دوسرے دن ادا کرتا ہے، اب یہ صدقہ بن جائے گا، اس کا وجوب ختم ہو گیا۔ عبادتیں ٹائم کے ساتھ متعلق ہے، جب ٹائم ختم ہو گیا اب وجوب سینے سے ختم ہو گیا، پھر اگر کوئی دیتا ہے تو وہ صدقہ بن جائے گا، وہ نفلی چیز ہو گئی۔ کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو صاحب مالدار ہے، اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، اس کو تو فطرہ نکالنا ہے، اپنی طرف سے، اپنے گھر کے تمام ممبروں کی طرف سے
نابالغ اولاد کی طرف سے خدا نخواستہ کسی گھر میں اپاہج معذور حتیٰ کہ پاگل اولاد موجود ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ اب اولاد میں جو بالغ ہیں وہ اپنے مال میں سے دے، لیکن ایک لٹھا شاسن چلتا ہے اور باپ ہی لیتی دیتی کرتا ہے یا بڑا بھائی کے ہاتھ میں ویوہار ہے، وہ سب کی طرف سے ادا کرتے جائز ہے۔ اس میں گنجائش ہے اگر نابالغوں کا الگ سے مال ہے اور اس کے مال میں سے بھی ادا کرے تو گنجائش۔ زکات نابالغ کے مال میں سے نہیں دی جا سکتی ہے، نابالغ کے مال میں سے نابالغ کی زکات دی جا سکتی ہے، البتہ فطرہ نابالغ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر بالغ وہیوٹدار کے پاس طاقت نہیں ہے تو نابالغ کے مال میں سے بھی فطرہ دیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق، ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، سمجھداری سے کام لے۔ دوسری چیز، گھر کے تمام افراد کی طرف سے جس کے ہاتھ میں ویوہار ہے وہ ادا کر دے اور بتلا دے کہ سب کا فطرہ میں ادا کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ عید کی رات میں بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی ادائیگی واجب ہے۔ داخلہ کری کہ رمضان سے 5 دن پہلے ہم نے دے دیا تھا اور بعد میں بچہ پیدا ہوا عورت کے یہاں، تو عیدگاہ جانے سے پہلے اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کر دے۔ اس میں وجوب میں عمومیت ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسان جو خود زکات کھاتا ہے، وہ انسان جو خود صدقے وصول کرتا ہے اور اس کا گزر بسر اس پر ہے، اب سمجھو اس کے پاس ایک رہنے کے لیے مکان ہے اور وڈارے کا ایک مکان پڑتر ہے، چاہے بھاڑے دیا ہو کہ نہ دیا ہو، پڑتر مکان پڑے لاج ہے، اس کے اپیوگ میں آتا نہیں ہے، حالانکہ یہ زکات کھاتا ہے، اس کو بھی فطرہ نکالنا پڑے گا۔ یہ پہنے ہوئے کپڑے 3 یا 5 جوڑی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، 5 جوڑی سے وڈارے کپڑے غریب کے پاس ہیں، یا ابھرائی میں برتن پڑے ہیں برتن، اب یہ برتن کا مسئلہ سمجھو، حاجت اصلیہ سے وڈارے ہے اور برس بھر میں ایک مرتبہ بھی وپراتے نہیں ہیں، ایسا فرنیچر ہے، اس طرح سون چاندی کے علاوہ گھریرے ہیں یا ایسے وڈارے کے برتن ہیں یا فرنیچر ہے، بھلے اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی ہو، پھر بھی اگرچہ یہ زکات کھاتا ہے اس کو اپنی طرف سے فطرہ دینا پڑے گا۔ خالی مکان کا فطرہ نہیں ہے، 5 جوڑی سے وڈارے کپڑوں پر فطرہ نہیں ہے، اس طرح برتن پر نہیں، اس آدمی پر اگرچہ وہ مستحق کے زکات ہو اور زکات لیتا بھی ہو، اس کو بھی اپنی طرف سے ان چیزوں کے ضروریات زندگی سے زیادہ سامان موجود ہے، اس کو بھی اپنی طرف سے فطرہ دے دینا ہے۔ فطرہ کتنا دیا جائے گا؟ اگر گیہوں سے دیتا ہے آدھا سا، 1 کلو 540 گرام 644 ملی گرام، یہ نیٹ وزن، 1.25 کلو گیہوں دے دے۔ اگر جو دیتا ہے یا کشمش دیتا ہے یا کھجور دیتا ہے تو 3.5 کلو دے دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کھجور 3.5 کلو اور گھؤں 2.25 کلو، 2.25 کلو گیہوں 60 روپے کا ایک فطرہ ہوا۔ اچھے والے گیہوں 30 روپے کلو ملتے ہیں، تقریباً 60 روپے ایک فطرہ، اور کھجور اگر نارمل بھی خریدو تو 100 سے کم نہیں، تو 350 کھجور۔ جو مان لو گیہوں کے برابر سرابر ہے، 70 روپے میں ایک فطرہ بن جاتا ہے، کشمش تو 900 روپے میں فطرہ بنتا ہے۔ ایسا کیوں؟ آدھا سا گیہوں، 1 سا جو، 1 سا جو ہے کھجور یا کشمش ایک، اس کا ڈبل کیوں؟ شریعت جن نفوس قدسیہ پر نازل ہوئی اور جس زمانے میں نازل ہوئی وہ عرب کی سرزمین، عرب میں کھجور کی پیداوار بہت ہوتی ہے اور عرب میں گیہوں کی پیداوار نہیں ہوتی۔
تو عرب کا گیہوں کھجور کے مقابلے میں قیمتی ہے، عرب کا جنے کشمش گیہوں کے مقابلے میں قیمتی ہے۔ اس وجہ سے صاحب شریعت نے قیامت تک کی نسل انسانی کی رہبری اور ہدایت کے لیے، باقی آدمی یوں سوچتا ہے ایک طرف 60 روپے میں کام بن جاتا ہے تو ایک طرف نارمل 350 میں یا 700 روپے میں کام بنے یا 1400 روپے میں کام بنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صاحب شریعت پیغمبر نے ہمیں جو رشد ہدایت فرمائی وہ صحیح طریقہ ہے، لہذا کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم کھجور کی قیمت کا فطرہ دیں، اگر اللہ نے دیا ہے کشمش کی قیمت کا فطرہ دیں۔ ایک کی طرف سے کھجور میں 700 روپے یا نارمل 350 روپے اور کشمش کی صورت میں 900 روپے۔ اب مان لو گھر میں 5 آدمی ہیں تو 7 پنچا 3500 روپے ہو گئے۔ اب 3500 روپے کسی غریب کے گھر مالدار لے کر جائے گا تو تقریباً اس کا مہینے کا راشن نکل جائے گا، یا تقریباً 2-3 بچے ہیں یا بیوی ہیں تو اس کے کپڑے نکل جائیں گے، اس کی عیدی ہو جائے گی۔ اس لیے مالدار کو گیہوں پر چوٹے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کوشش کر کے اللہ نے دیا ہے تو غریب کی رعایت کے اندر کھجور اس کے گھر میں وہ کھاتا نہیں ہے، حالانکہ کھجور مقوی جسم خوراک ہے، کھجور کے بے شمار فوائد ہیں، جس میں انسانی میں سب سے طاقتور غذا اگر کوئی ہے تو انجیر اور کھجور ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے والتین والزیتون، انجیر اور کھجور جس میں انسانی کو جتنی طاقت بخشتی ہے اتنی دوسری غذائیں طاقت نہیں بخشتی۔ عرب گرم ماحول میں بھی کھجور کا زیادہ رواج ہے، اس کی خورما کھجور کی الگ تاثیریں ہیں اور رطب کے علامہ خشک کھجور کی الگ تاثیریں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کے تذکیرے میں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اس کے بے شمار فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ یہ تو ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ اب اس میں زکوٰۃ کے مقابلے میں مالدار پر تھوڑی تکلیف ہوتا رہے، اس لیے کہ بسا اوقات زکوٰۃ مانگ لیتا ہے، بعض غریبوں کے نظام ہوتے ہیں 3 مہینے کا 6 مہینے کا تو گیہوں جمع ہو جانا چاہیے فطرے کا، لوگ دیتے ہیں کھیروت قسم کے لوگ، ان کے یہاں گیہوں بنتے ہیں، کوئی 2 کلو کے سے کم تو فطرہ دیتا ہی نہیں۔ اب 1.25 کلو تھوڑا کوئی وزن کرنے جائے گا، وہ پالی بھر کر کے دے دیتا ہے، اور پالی کا حساب ہوتا ہے 1 کلو کی پالی ہوتی ہے، 2 پالیاں بھر کر کے ایک کو اپنے فطرہ دے دیتا ہے، کوئی باٹکے میں بھر کر کے ادھر ہی 2 من حالانکہ ہوتا ہے 10 کلو غریب کے گھر دیتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، جتنا لینے دینے کا رواج ہے یہ سب سے خوش قسمتی کی علامت۔ جس وقت لینے دینے پر بندش ہو جائے گی تو رحمان تعالیٰ بھی اوپر سے دینے لینے کا معاملہ اسی طرح کرتا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فطرے کی ادائیگی کے بعد عید الفطر کے لیے جب ہم عیدگاہ جائیں تو چند سنن اور آداب ہیں۔ اس دن عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھنا ہے، مسواک کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب مسواک میں برش مسواک کے قائم مقام ہے لیکن مسواک نہیں ہے۔ مسواک تو وہ پیلو یا ببول کے درخت کی ہو جو 1 بالشت کے برابر لمبی ہو، 1 انگلی کے برابر موٹی ہو، اس سے مسواک کی سنت ادا ہوگی۔ استعمال المسواک المسنون یہ الگ سنت ہے۔ برش کرنا یہ دانتوں کی صفائی کے لیے ہے، بعض لوگ برش کو مسواک کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ استعمال المسواک المسنون یہ ایک مستقل سنت ہے، اور مسواک کرنا چاہے اٹھ کر آپ برش کر لیں لیکن وضو کر کے عیدگاہ جاوے تو اس وقت مسواک کریں۔ اپنے پاس نئے کپڑے ہیں پہنے، نئے کپڑے نہیں ہیں، جتنے ہیں ان میں سب سے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ ایک راستے سے عیدگاہ جائیں پیدل اور دوسرے راستے سے پیدل عیدگاہ سے واپس آئیں۔ عذر کی وجہ سے پیدل بھی سواری میں بھی جا سکتے ہیں لیکن پیدل جانا اولا ہے۔ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جایا جاوے،
لیکن اگر شہر کی مساجد میں بھی کسی نے عید کی نماز پڑھ لی تو بلا کراہت اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ واٹس ایپ پر جو چیزیں جذبات میں لوگ بولتے ہیں ان کو علمی مطالعہ نہیں ہوتا ہے۔ سنت کا ثواب اپنی جگہ پر برحق ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ عیدگاہ جانے کے کئی فوائد ہیں۔ عام طور پر عیدگاہ شہر کی حد کے باہر، شہر کی حد جہاں پوری ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں گھوڑ دوڑ کا رواج تھا تو استبن بالکل بارڈر پر ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ کے میدان جہاں گھوڑوں کی ریس لگائی جاتی ہے۔ کتب فقہ میں جہاں گھوڑ دوڑ کا میدان ہے وہاں شہر کی حد پوری ہوتی ہے، اور گھوڑ دوڑ کا میدان پورا ہونے کے بعد آدمی مسافر بن جاتا ہے اور اس کے اندر آدمی مقیم رہتا ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کا میدان شہر کی حدود کی بارڈر پر ہوتا تھا۔ عیدگاہ بھی شہر کی حدود کی بارڈر پر، جیسے ہمارا دریا کے پاس ہے، بالکل شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو دور ہے، ہر جگہ یہ نہیں۔ اسلام نے ایک نظریہ قائم کیا کہ مسلمان عید کے دن بہت بڑا جتھا نظر آنا چاہیے کہ بہت ہے یہ، اور عمدہ سفید نئے کپڑوں میں اسلامی دلیے میں جب شہر کے باہر دور جا کر کے عید کی نماز ادا کریں گے تو اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، اور ایک مسلمان سے اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہو کہ مسلمان خوش قسمتی کی علامت۔ تو اسلام کی شان و شوکت کو بڑھانے والا عمل، جانے کا طریقہ بھی سادگی کے ساتھ جائیں، چلنے کے آداب نگاہیں نیچی رکھے، سائڈ میں ایک طرف چلیں، پورا راستہ روک کر نہ چلیں۔ اب ایک سنت کی فضیلت سنتا ہے لیکن جاتا ہے تو کتنے حرام کام کر کے آتا ہے، تو سنت کا بلیا میٹ ہو گیا۔ اگر اس نے نگاہ کسی غیر پر ڈالی، پرائی عورت پر، یہ آپ کا زنا ہو گیا۔ نگاہ کی حفاظت، راستے کے ایک طرف چلنا، اگر راستے کے بیچوں بیچ چلا، کسی گزرنے والے کو تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف کا دینا حرام ہے۔ آداب ہے اسلام میں، نگاہیں نیچی رکھے، راستے کے ایک طرف چلے، اپنی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھر سے چلتے وقت 1 3 5 کھجور کھا لے یا چھوارے کھا لے، کھارے اور کھا کر نکلے، تاکہ اس بات پر علامت ہے کہ آج میرا روزہ نہیں، آج اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے۔ اس کے قائم مقام سرکھوما بھی ہے، اپنی بھاشا میں سمجھ لو۔ اب کہاں کھجور لوگ تلاش کرنے جائیں گے؟ سنت یہ ہے کہ آدمی کھجور استعمال کرے، چھوارا استعمال کرے، لیکن گھروں میں جو سرکھوما میٹھی چیز بنتی ہے نا وہ اس کے قائم مقام ہے۔ اگر یہ کر لے گا تبھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب عیدگاہ جاوے ان اصولوں کے ساتھ، عیدگاہ پہنچ کر اول صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ آج کوئی نماز نہیں ہے، آج عید کی نماز ہے۔ عید کے دن کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ یہ عبادت کا دن ہے۔ عام طور پر ہندوستان میں جو قوم آباد وہ ہندو مذہب کی اور عیسائی قوم، ان کے یہاں تہوار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے یہاں عید ہوتی ہے۔ تو ہندو کے تہوار میں ہولی ہوتی ہے، دیوالی ہوتی ہے، جس میں کلر چھڑکتے ہیں، جس میں ناچنے کا ہوتا ہے، جس میں کودنے کا ہوتا ہے، جس میں شراب ہوتی ہے، جس میں عیاشیاں ہوتی ہیں، جس میں مرد اور عورت کا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے ہوتا ہے، اس میں بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، شراب و کباب۔ بالکل آقا جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو سال میں 2 دن آئے، ان 2 دنوں میں کرسمس ڈے کی طرح اور ہندوانہ رسومات کی طرح
عیدیں منائی جاتی تھی مدینے میں، لوگ ناچتے تھے، کودتے تھے، شرابیں پی جاتی تھی اور قمار بازیاں ہوتی تھی اور ننگے ناچ ہوتے تھے، عیاشیاں ہوتی تھی۔ آقا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہماری عید کے دن ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم، ہر مذہب اور ہر سماج میں خوشی کے دن ہیں، اور اسلام میں خوشی کے دو دن ہیں، ایک رمضان عید اور ایک بقرہ عید۔ خوشی منانی ہے، لیکن رب کائنات کے ہم بندے ہیں، خوشی کس کو دکھانے کی ہے؟ خوشی مالک کو دکھانے کی ہے، اور جس کا بندہ ہے اس کو خوش کرنا ہے، اور وہ خوش ہو گیا تو سب کام بن گیا۔ اور ہم جس کے بندے ہیں وہ رب کائنات، اس کے منشا کے خلاف ہم نے خوشی منائی۔ میں سادی بات کرتا ہوں، سمجھداری کے جذبات کے ساتھ سنیں۔ ہم خوشیاں رب تعالیٰ کے لیے اپنا رہے ہیں۔ اس نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھ لیے۔ اس نے خوشی منانے کا کہا، خوشی مناؤ۔ اس نے غم منانے کا کہا، غم مناؤ۔ رب کائنات کا آرڈر چلتا ہے، خوشی مناؤ۔ آج روزہ مت رکھو، اچھے کھانے کھاؤ، حلال طیب، اپنی اولاد کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، گھروں میں رہو، عبادت کا ماحول قائم کرو، رب کائنات کا منشا پورا کرو۔ عید کے دن میں اس مالک کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اس کی عبادت کے لیے شہر سے باہر کو گاڑا ادا کروائے۔ آج شراب معاف، چاشت معاف، اور چاشت کے ٹائم میں وہاں لے جا کر رب کائنات نے دو گانا ادا کروایا۔ خالی 2 رکعت نماز عید ادا کر لو، نماز عید کی ادائیگی پر رب کائنات تم سے راضی ہو جائے گا۔ اچھے کپڑے، خوشبو اور بناؤ سنگام، یہ تو انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، ورنہ رب کائنات کی رضا اور رب کائنات کی مرضی یہ اصل عید کے دن کا گڑ ہے۔ اور جب رب کائنات راضی ہو گیا تو رمضان بھر کی عبادت قبول ہو گئی۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ، تکبیر تشریق راستے میں ادا کی، وسلم، اور عید کی نماز ادا کی۔ اس طرح عیدگاہ جانے ہیں۔ ابھی بیت المال کی طرف سے اعلان بھی ہے، وہ اعلان اندر دیکھ کر بھی میں پڑھ سنا دیتا ہوں۔ بسا اوقات کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بولا، اسی لیے اعلان یہ ہے کہ عیدگاہ پر نماز عید جو حضرات ادا کرنے جاتے ہیں ان کو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آتے جاتے وقت راستے میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہارن نہ بجائے، کوئی سائیڈ نہ لے، کوئی ایکسیڈنٹ اکسمات نہ بڑھے، اور کوئی ٹریفک جام نہ ہو۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر میں جو لوگ اسکوٹر لے کر یا 4 ویلر لے کر جاتے ہیں، پورے کے پورے سادھن واحد علی شاہ قبرستان ہی میں پارکنگ کرنے کی، کسی کے گھر کے آگے یا روڈ کے اوپر کہیں بھی پارکنگ کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ واحد علی شاہ قبرستان کے چاروں طرف سیمنٹ روڈ بنےلا ہے۔ اگر ناکے میں جگہ نہیں ملی تو جہاں ہم فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں پہلے، تو اپنے متعلقین رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، وہ سیمنٹ روڈ پر وہاں پارکنگ کر لے اور وہاں سے پھر اندر آ جائیں، اور پھر وہیں سے جا کر کے واپس اپنا سادھن لے لے۔ آنے جانے کے راستے ادھر سے بھی راستہ ہے، گگر میں سے بھی نکل سکتے ہیں، پیدل آنے والے مسجد رضوان والی گلی میں سے بھی نکل سکتے ہیں، نڑ میں سے بھی، اور ادھر سے بھی اگر مین سڑک سے بھی ہم جانا چاہتے ہیں تو مین سڑک سے بھی۔ لیکن کوئی بھی سادھن اگر کوئی غیر مسلم اس کا اوڑکھیتا ہے یا اس کا فرینڈ بھی ہے یا اس کے اچھے روابط بھی ہیں تو بھی اس کے گھر کے آگے پارکنگ نہیں کرنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مارو تو سبند ہے، میں نے کہیں واندو نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ جو باتیں جس درجے میں ہدایت ذمہ دار کرتے ہیں ان ذمہ داروں کی ذمہ داری کی جو بات کہی جاتی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی۔ اول تو لے نہیں جانا ہے، پیدل جانا ہے،
اور اگر لے جانا پڑے سادھن، ہونڈا ہے، 4 ویلر ہے، اسکوٹر ہے، سائیکل ہے، لے جائیں، لیکن قبرستان کے گیٹ کے اندر میں سب جگہ پارکنگ کر سکتے ہیں، باہر کسی جگہ پارکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز، حکومت کی طرف سے پولیس، فوج، ہوم گارڈ اور ان کے ساتھ سماج کی طرف سے والنٹیئر حضرات، بیت المال کی طرف سے والنٹیئر حضرات کھڑے ہوں گے۔ والنٹیئر اور ارباب حکومت کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ راستہ ابھی بند تو بند، یہ راستہ کھلا تو کھلا، اب ہم کو یہ ادھیکار نہیں کہ اب تک کھلا تھا نے اب یہ کیوں بند کر دیا، اس راستے سے وہ لوگ گئے نے مجھے کیوں منع کیا۔ اور ٹریفک کی سمسیا کو دیکھ کر جن باتوں کی طرف ہدایت کی جائے، ان باتوں کو ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ یہ تو عیدگاہ نماز عید ادا کرنے والے احباب کے لیے خصوصی ہدایتیں کی گئی، ان ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ سب شریعت سے ثابت ہے، احکام اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کوئی چاہے ہماری رہبری کرے یا نہ کرے، کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کر چکے ہیں۔ اور میں ایک داخلہ دوں، ہم تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں تو گشت کی جماعتیں نکلتی ہیں، گلی کوچوں کے لیے وہ ہدایت کرتے ہیں، اور بازار میں جانے والی گشت کی جماعت کو جو ہدایت کرتے ہیں۔ اب مانسکتا یہ ہے کہ یہ تو تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ نسل انسانی کے لیے قیامت تک کی رہبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہی رہبری چاہے وہ گشت کی بازار کی جماعت ہو یا وہ صلاۃ عید کے لیے عیدگاہ جانے والے افراد ہوں، سب کے حق میں باہر جانے کی جماعتوں کے حق میں یہ سیم ہدایت ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، رب کائنات کے غلام اور بندے ہیں، اور ہم کو جو رہبری کی جاتی ہے اسی رہبری کے مطابق ہمیں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عید کی حقیقت کیا ہے؟ جب آقا نے دیکھا تو مدینہ والوں سے پوچھا، پھر آقا نے فرمایا کہ غیر مسلمین کی طرح یہ تہوار نہیں، اور عیسائیوں کی طرح یہ کرسمس ڈے نہیں، ہمارے کھانے حلال اور طیب، ہماری زندگیاں سکون کی، مرد اور عورت کا اختلاف نہیں۔ اب یہ چیزیں بہت عام ہو گئی، نئی نسل کی بے باکی اور نئی نسل کے دل میں سے خدا کا خوف رخصت ہونا، بچوں کی زندگی آپ دیکھو، انوبھو یہ ہوتا ہے آنے والی نسل انسانی کے لیے جو خطرات سامنے ہیں، عورت کا بے محابہ دکانوں پر چلا جانا، اپنے محرم مرد کے بغیر، آنے والے دنوں کا انتہائی خطرناک خطرہ ہے۔ عورت بھلے پردے میں ہے، بغیر محرم کے کسی بھی مرد دکاندار کے پاس مردوں کے مجمع میں بے محابہ نکلنا آنے والی نسلوں کے لیے قیامت خیز صورت حال قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ نئی نسل جو کسی کتابیں نہیں، ہر ایک اپنے آپ کو مہان نیتا سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، اس کو ذرہ برابر نصیحت کی جائے تو وہ آنکھیں چڑھاتا ہے اور عجیب قسم کا تیور دکھاتا ہے۔ یہ مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی ناصح کی نصیحت، کسی خیر خواہی کا مشورہ نہ قبول کرنا، یہ نسل انسانی کی تباہی کی دعوت ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تربیت کا نظام قائم کیا جائے۔ ہم ان اولادوں کو لے کر بیٹھیں، یہ سب قصور ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، مَنْ أَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ أَدْبٍ حَسَنٍ۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے، اچھے اخلاق سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ایک پیسے ٹکے نہ دیے، ایک کیارہ زمین بھی بھلے اس کے پاس نہیں، ایک تک کا کھانا بھی بھلے اس کے پاس نہیں، باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور ایک ٹکے کا اس کے پاس ایک ٹائم کا اناج بھی نہیں ہے۔
دیا جلانے کے لیے کیروسین بھی نہیں ہے، لیکن باادب اولاد چھوڑی ہے۔ ہفتے اقلیم کی سلطنت ایک طرف، اس باپ نے اپنی اولاد کو اس سے بڑی دولت دی۔ آقا دنیا سے رخصت ہوئے، 3 دن پہلے یہودی کے گھر سے تیل لے کر کے چولہا گھر کے اندر دیا جلتا تھا، تو کیا دنیا سے پیغمبر کا دن مٹ گیا؟ آقا کا دن دنیا میں قائم، اور آقا کے نام پر سب کچھ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اصل چیز سمجھنی چاہیے، عید کن کی ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عمدہ نئے کپڑے پہن لینے کا نام خوشی نہیں ہے، خوشی کے دن میں اللہ سے ڈرنے کا نام عید ہے۔ لیس العید لمن تبخر العود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید کے دن عمدہ خوشبوئیں استعمال کرنے کا نام عید نہیں۔ عید کہا جاتا ہے توبہ کر لینے کے بعد گناہ نہ کرنے کا نام عید ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کی نہیں ہے جو عمدہ سواریوں میں سوار ہو کر عیدگاہ چلے جائے، بلکہ عید اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیس العید لمن طبخ القدور انما العید لمن فاز بالمقدور۔ گھر میں مرغن عمدہ کھانے بنا لینے کا نام اور خوشبو والے سالن بنا لینے کا نام عید نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا نام عید ہے۔ لیس العید لمن بسط البساط۔ عمدہ قالین، عمدہ گالیچے اور عمدہ فرنیچر عید کے دن شو کرنے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید نام ہے معصیت اور گناہوں کے چھوڑ دینے کا۔ یہ تو عید کی حقیقت بیان کی، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، کنٹرول ضروری ہے، تربیت کا نظام بنانا چاہیے۔ اگر تربیت کا نظام بن گیا، آنے والی نسلیں سکون کے سانس لے گی۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، مجھ میں کیا کمزوری ہے، مجھ میں کیا کوتاہی ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ بات صاحب شریعت پیغمبر مجھے کہہ رہے ہیں، بیان کرنے والا نہیں کہہ رہا ہے، صاحب شریعت پیغمبر میری روشن ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لہذا انسان کو ان باتوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ہر گلی، ہر چوراہے اور ہر راستے پر یہ فرشتے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کو حکم ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور ان کی نمازوں سے اللہ فرماتے میں خوش ہو گئے، ان کے رمضان کی عبادتوں سے اللہ فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتار دیتے ہیں، اور وہ گلی کوچوں میں اور چوراہوں سے جب گزرتے ہیں تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اور عیدگاہ چلے جاتے ہیں۔ جب ہم صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جب عید کی نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تم سے راضی ہو گیا، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ جب تک اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو گے، اللہ مدد کے موقع پر تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، امت محمد کے روزے داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا خیال ہے تمہارا اس مزدور کے ساتھ جو اپنا کام پورا ادا کر دے؟ کہاں اس کی مزدوری پوری محنتانہ چکا دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہو، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے روزوں، ان کی نماز، ان کے صدقہ خیرات اور ان کی مالی قربانیوں کے نتیجے میں راضی ہو گیا، اور میں نے ان کو بخش دیا
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. یہ اللہ اعلان کرتے ہیں. بخشش عام ہو جاتی ہے ہر ایک کی، چاہے عید کی نماز مسجد میں پڑھی، چاہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی. اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. اس طرح ہمیں نماز عید چاہے عیدگاہ یا مساجد میں جہاں ہماری ترتیب بنتی ہے ہمیں ادا کرنی ہے. ایک غلطی کی اصلاح یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان عید میں بالخصوص ظہر کے بعد عصر سے پہلے کپڑے بدلتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں. جوانوں میں یہ ترتیب ہے. عید کی نماز میں وہی کپڑا پہن لیا. بعض لوگ تو یہاں تک سستی کرتے ہیں کہ غسل بھی نہیں کرتے. فجر پڑھنے جاتے ہیں اسی طرح عید پڑھ کے آ گئے سو گئے، اور دوپہر تک جیسے سونے کی عادت تھی سو گئے، کھانا کھا لیا، اب فریش ہو کر کے پھر عید منانے نکلتے ہیں. ان کی عید کچھ بھی نہیں. وہ اس بشارت سے محروم ہو گئے. عید کی خوشی نماز عید کا دوگانہ ادا کرنا ہے، اور اس میں پوری چستی، اس میں حجامت بنانا، اس میں خوشبو لگانا، اس میں نئے کپڑے پہننا، اس میں غسل کرنا، اس میں بغل کے بال صاف کرنا، اس میں ناخن تراشنا، یہ عید کے دوگانے کے ساتھ متعلق ہے. لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے. صرف تفریح، صرف عمدہ کھانے اور صرف دل لگی کا نام عید نہیں ہے. عمدہ کھانے بھی کھائیں گے، آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھروں میں تفریحی باتیں بھی کریں گے، دل لگی بھی ہوگی، لیکن پہلے اللہ کا فریضہ ادا ہو اور کوئی خلاف شریعت بات نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے، اور امن و آشتی اور سلامتی اور محبت کی ہوا جاری رہے. ایسی کوشش کرنی ہے نہ ہمارے عید کے عبادتیں کوئی فتنے کا شکار ہو، نہ کوئی فساد کا پیش خیمہ ہو، بلکہ امن و آشتی اور سلامتی کی دعا ابھی سے کرتے ہوئے نماز عید کے انجام تک اور عید کے ختم تک یہ خوشیاں عالم اسلام کو اسی طرح مبارک رہے، اس کی کوشش ہر فرد امت کو کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نماز سے فراغت کے بعد جن حضرات کی رقمیں ابھی اداروں میں باقی ہیں، بالخصوص ہمارے جامعہ طیبہ اور سیڈوگر میں، تو وہ حضرات ذمہ دار ساتھیوں سے اپنی بقیہ رقمیں جمع کرائیں، اور صدقۃ الفطر بھی اداروں میں جمع کرایا جا سکتا ہے اگر کسی کی ترتیب نہیں بنی. اور اگر غریبوں کو دینے کی ترتیب بھی ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی نماز جمعہ کے بعد اس کی کاوش اور کوشش کر لی جائے، اور ہر گھر میں ہر آدمی دیکھ لے. اس میں بعض مرتبہ کوتاہی ہو جاتی ہے، آدمی اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی زکوٰۃ کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ اس فطرے کو بھی اہمیت دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.